امام حسن کو زہر دیا گیا، انتڑیاں نہ کٹ کٹ کے باہر گر رہی۔ اس شہزادے کی جس نے حضور کی گود میں عمر گزاری، محبوب کے کندھوں پہ رہنے والے حسن ابن علی جناب امام حسین حاضر بارگاہ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کے بھائی کا چوم کے رو پڑے۔ بھائی پیارے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا منصب بڑا انوکھا ہے، شدید تکلیف ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ رو کے پوچھتے ہیں۔ بھائی کا ماتھا چوم کے امام حسن رو پڑے، کہنے لگے حسین میری مجبوری ہے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو پھر کسی بے گناہ کا نام کیسے لے دوں، اور اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میرا رب بڑا بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیا کروں، کیسے بتا دوں، مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں پڑھتے ڈالنے والی ماں کا بیٹا، میں شیر سے زیادہ جگر رکھنے والے علی کا پتر، میں کیسے بات کر دوں؟ بس زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، اور سجنا آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شیمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلا، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں، اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا، سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے،
तुम ने तो जब मुझे भेजा था तो कहा था कि बात थोड़े मामलात हैं, ओए सच बताओ, नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली हैं, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है, मुझे सच बताओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा? क्या ये खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे हाँ, यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे? जनाब अली अकबर को, जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी 3 करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा हाँ, तैयारी हो गई है। तो सब के जमीर मुर्दा नहीं होते, हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। और ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है, कहा पक्का इरादा है, तो उसने कहा ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा हुजूर, मैं मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की, मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर, भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा ना मिलेगा, मुझे खबर है। अगर माफी मांगू तो माफ कर दोगे? पहला मुजरिम हूं, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे? ये ज़रफ़, ये हौसले, ये तवानाइयाँ अगर हैं तो सैयदा फातिमा के दूध में है, ये शेर खुदा की तरबियत में है, ये महबूब ने जो उनकी ज़ुबानों को चूसा तो उस करम में है। हज़रत इमाम हुसैन ने उठ के सीना यूं चौड़ा किया, हाथ फैलाए, फरमाया आजा, लग जाना मेरे सीने के साथ, तू आ जाना, तूने देर की, हम तो पहले से मुंतज़िर थे, तू आ जा, तेरी सारी माफ़ है। होर के मुकद्दर जागे, इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हुआ। बाज ने लिखा है जो लोग इब्तदा में शहीद हुए इमाम हुसैन की तरफ से, उनमें होर शामिल। खुदारा, कुछ ख्वाहिशात, कुछ नफसानी बातें छोड़ दो, सारा दिन अपने आप को ही मनवाते रहना। अपनी जिद के सामने लोग बड़े बड़े इदारे तबाह कर देते, बड़ी बड़ी जमातें तबाह हो गई, बड़े बड़े आस्ताने खैर के टूट गए, लेकिन हमारी अना, हमारी जिद, हमारा तकब्बुर, हमारी अपने लिए ख्वाहिशात ये खत्म ना हो सकी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया, उन्हें हुजूर का खून नजर नहीं आया, नफ्स की ख्वाहिशें नजर आईं, जायदादें नजर आईं। लेकिन पता है कमाल क्या है, हमेशा जो लोग हक कबूल करते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें ये इज्जत अता करता है। 2-4 बातें मेरी जरूर लेके जाना। मैं एक दफा बहुत परेशान था, हालात कुछ अजीब रुख इख्तियार कर गए, बहुत परेशान था, तो मैं एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने कहा दुआ फरमाइएगा। तो मुझे कहने लगे सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ो। तो मैंने पहले दिन आके किताब खोली ना, तो दरबार दमिश्क में जो जनाब ज़ैनब ने कलाम फरमाया ना, इंसान टूट जाता है, लेकिन इंसान हक पे हो के अगर गला भी कटा लेना तो उसका मिजाज ताकतवर रहता है, रूह ताकतवर रहती है, उसे महसूस होता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ा। यजीद ने जब कोई बात की ना दमिश्क के दरबार में, तो हजरत ज़ैनब पीछे बैठी थी पर्दे के लोगों के दरमियान, उसने जब कोई बात की
تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے، علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے دربار دمشق میں، وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وزاداری، وہ ان کی بات میں صداقت، کانپ گئی ہر چیز دربار کی۔ اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے، مسافر بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے، تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے، تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے۔ میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ پوری امت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلاں بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے، جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے، اہل بیت کی مخالفت، جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، نیک آدمی کس کھاتے میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کھڑی ہو گئی، تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے، ہم نے امام علی مقام سے فیض لینا ہے، امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے۔ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو، ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ، زندگی وقار کے ساتھ گزرے گی، خودداری کے ساتھ گزرے گی۔ آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں عورتوں کے مہر کے متعلقہ، جو حق مہر ہوتا ہے خاتون کا، اس کے متعلقہ جناب عمر نے کوئی مسئلہ بیان کیا۔ تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک خاتون کھڑی تھی دروازے پر، کہنے لگی امیر المومنین حد ہو گئی ہے، آپ عورتوں کو مہر لینے پر پابندی لگا رہے ہیں، اتنا لینا اتنا نہ لینا، اور اللہ رسول نے کھلی اجازت دی ہے جتنا مرضی لے لیں۔ اس خاتون نے دلائل پیش کیے۔ اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے، اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے، آپ نے یوں بیان کیا ہے۔ اب ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ معاذ اللہ تو کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے۔ بات حق تھی، کسی نے جرت نہیں کی۔ ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، کچھ تبصرہ کریں۔ فرمانے لگے بولنا کیا ہے، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی بات درست ہے، میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں۔ نفس پر گرچہ چوٹ لگتی ہے اسے قبول کریں۔ حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا اپنی زندگی میں سادگی، پیچھے پیچھے رہنا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں۔ کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں میں نے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان کے اعلان کیے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے، پھر بھی پیچھے نکل جاتے ہیں۔ کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا۔ اب حضرت بلال حبشی غلام ہے جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے، تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا او حبشن کے بیٹے، تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے، لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے، سچ اپنے بارے میں بولنا، تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، اپنے بارے میں بول۔
صرف تو دوسروں کے لیے بولے؟ او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا. سچ بولنے کی بھی حکمت ہے. سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ, حکمت کے ساتھ. سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو. تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے. یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے بات سچی تھی. حضرت بلال کو تکلیف ہوئی, کونے میں بیٹھ کے روئے, اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا, محبوب نے منبر سجایا. حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے, بائی نیم نہیں, نامزد کر کے نہیں, اوورال بات کر دیتے, سمجھنے والے سمجھ جاتے. حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی, ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا. ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے, معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا. معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا. حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے, چمکتا دمکتا چہرہ, قبولیت حق کا جذبہ, اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ. جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے, رو کے کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ. میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا, پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے. یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا.